دنیا میں بنائی گئی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی مقصد، انسان، حیوان، چرند پرند، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، ہر چیز کو اللہ پاک نے نہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہر انسان، ہر چیز، ہر بنائی گئی خدا کی مخلوق اور خدا کی بنائی گئی ہر چیز کسی نہ مقصد کے تحت دنیا میں موجود ہے۔ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل رنگٹ فیملی ولاگ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہوپ فلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ خدا کی طرف سے دی گئی زندگی ہمارے لیے وہ تحفہ ہے جس کو گزارنے کے لیے ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ ہمیں درگزر کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ انہی زندگی کی خوشیوں کے لیے، انہی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ زندگی کے سچ ہیں جو ہمیں خوش رکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ سے وہی شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی غیر متوقع ہے۔ زندگی کی ہماری جو پلاننگ ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری پلاننگ سے بڑھ کر، ہماری سوچ سے بڑھ کر ایک ذات اور بھی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے جس کی پلاننگ سب کچھ ہے۔ اس کی پلاننگ کے آگے، اس کی حکمت کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ہمیں وہ بہت کچھ ایسا دکھاتا ہے جو ہماری زندگی کو بہترین بنانے کے لیے کام آتا ہے۔ وہ خدا کی ذات ہمیں بعض اوقات ایسی جگہوں سے گرا دیتی ہے اور ایسی جگہوں سے اٹھا دیتی ہے جو ہمارے لیے بہتر اور بہترین ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے۔ ہم جس دن یہ سوچنا سمجھنا سٹارٹ کر دیں گے کہ ہماری پلاننگ کے آگے جو خدا کی پلاننگ ہے، جو ہمارے رب کی پلاننگ ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ اچھی ہے، اور وہ خدا ہمیں اسی لیے سب کچھ دکھاتا ہوتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں اٹھانے کے لیے۔ بعض اوقات ہماری زندگی کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، وہ بعض اوقات ہمیں اس وجہ سے بریک لگوا دیتا ہے کہ شاید ہم جس جگہ سپیڈ لگا رہے ہیں، جس جگہ ہم لوگ ہماری رفتار تیز ہے، وہاں پر ہمیں روک کر، ہمیں ہرا کر، ہمیں شاید دوسری سائڈ پہ لے کے جانا چاہتا ہو۔ وہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیچنگ میں بہت اچھا ہے اور وہ ٹیچنگ میں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہو۔ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ زندگی میں ہونے والے حالات اور زندگی میں پیش آنے والے معاملات، اس پر ہمارا زور نہیں ہے، وہ صرف خدا کی حکمت اور خدا کی سوچ اور خدا کی سمجھ سے ہے۔ وہ زیادہ بہترین حکمت عملی اور زیادہ دانائی والا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور ہم لوگ وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اس طریقے سے اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم فضولیات میں، ہم فضول کاموں میں، ہم فضول چیزوں میں، ہم فضول لوگوں میں اپنے وقت کو اس طریقے سے برباد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں یہ سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اس مقصد کے اندر اگر ہم بہت بڑا کام نہ بھی کر سکے تو اپنے حصے کا چھوٹا سا دیا ضرور جلا دیں، اپنے حصے کی چھوٹی سی روشنی ضرور کر دیں۔ لیکن ہم بے مقصد زندگی گزار کے اور بے مقصد کاموں میں اپنی زندگی کو ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں اس دن ہم اپنے وقت کو بہترین کاموں میں صرف کرنا شروع کر دیں گے۔ اقبال نے بہت اچھی بات کی ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ وقت کا ضیاع کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ ہے، والعصر، مطلب انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کی چیزوں میں مینس وہ پڑا ہوا ہے، خسارے کے جو چیز اس کو فائدہ نہیں دے رہی، جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو چیز اس کے لیے وقت کا ضیاع ہے، ان چیزوں میں وہ پڑا ہوا ہے۔ اور ہمیں اپنے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے ٹائم کا، اپنی زندگی کا، اور اپنی زندگی سے کوئی ہمیں کام کرنے کا اور کوئی ایسا کام کرنے کا جو ہمارے لیے بہترین ہو، وہ اس میں ٹائم سپینڈ کرنے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا اس دن ہم اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے اور بہترین کاموں میں صرف کر دیں گے۔ پوائنٹ ہے جستجو کرنا، لگے رہنا، کوشش اور ایفرٹس بہت چھوٹے لفظ ہیں، بہت چھوٹے لفظ ہیں۔ لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہار نہیں ماننی، میں نے کرتے رہنا ہے جب تک میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔
اور کوشش اور ایفرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حد تک انسان کرتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا مجھے کامیابی نہیں ہوئی، میں نے فلاں کام کیا تھا مجھے کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ایک لگے رہنا اور یہ سوچ کر لگے رہنا کہ کبھی تو میں اس میں کامیاب ہوں گا، کبھی تو میں اپنی زندگی کی منزل کو حاصل کر لوں گا۔ لگے رہنے اور کوشش کرنے میں بہت فرق ہے۔ جستجو کرنا، آپ کو دور کی منزل نظر نہیں آ رہی نا تو اپنا ایک قدم اٹھا لیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا نا تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھنا سٹارٹ کر دیں، نیچے دیکھنا سٹارٹ کر دیں اور ایک قدم اٹھانے کے نیکسٹ سٹیپ اٹھانے کی کوشش کریں، اور جتنی جگہ ملے وہاں پر اپنا قدم رکھ دیں۔ اس کے بعد منزل خود ہی آپ کے راستے میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ یہ سوچیں گے کہ قدم رکھنے کی آگے مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا اور میں اپنا سٹیپ کیسے بڑھاؤں، تو انسان وہیں پہ رک جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنا قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ضرور منزلیں اس کا مقصد بن جاتی ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک بہت اچھی کوٹیشن لگی، میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ بھاگ نہیں سکتے نا تو آپ چلنا شروع کر دیں، اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ ایک ایک قدم بڑھانا شروع کر دیں، میل سٹیپ رکھنا شروع کر دیں۔ آپ چل بھی نہیں سکتے تو آپ رینگنا شروع کر دیں۔ آپ جیسے بچے کرولنگ کرتے ہیں نا، بچوں کو بھی سیکھنا چلنا نہیں آتا، وہ بھی سیکھ کے چلنا شروع ہوتے ہیں۔ ان کو بولنا نہیں آتا، وہ بھی آہستہ آہستہ غلط لفظ بول کے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی سیکھ کے وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے وہ مکمل ایک دم سے بیسٹ نہیں ہو سکتا، وہ غلط کر کے، غلط چیزوں سے، غلط تجربات سے اور غلط حالات اور معاملات سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ نیکسٹ میرے پاس پوائنٹ ہے کو بدلنا۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نا نہیں سامنے والا غلط ہے، نہیں فلاں انسان غلط ہے، فلاں حالات غلط ہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی کوٹیشن ہے بہت اچھی مجھے لگی ہے، کہ جب انسان چالاک ہوتا ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کو تبدیل کر دوں گا، اور جس ٹائم انسان سمجھدار ہوتا ہے تو وہ خود کو تبدیل کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر تکبر ہوتا ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے، نیکسٹ پرسن غلط ہے، نیکسٹ چیز غلط ہے، نیکسٹ معاملات غلط ہیں، نیکسٹ حالات غلط ہیں۔ ان کو تبدیل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں خود کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمارے آس پاس کی چیزیں نا خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا جب نظریہ تبدیل ہوگا نا تو ہمیں آس پاس کی چیزیں ہارٹ کرنا چھوڑ دیں گی، ہمیں آس پاس کی چیزیں نقصان پہنچانا چھوڑ دیں گی۔ جب ہم اپنے آپ کو مختصر کر لیں گے، جب ہم اپنی سوچ کو بہت زیادہ نا وسیع اور اپنے آپ کو مختصر کر لیں گے، اپنے ٹائم کو ہم لوگ نا صحیح طریقے سے مینیج کرنا شروع کر دیں گے، اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کر دیں گے، اپنی نا سکلز کو ابھارنا شروع کر دیں گے۔ جب ہم خود کو بدلیں گے تو آس پاس کی چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارے لیے چیزیں اسی ٹائم غلط ہوتی ہیں، ہمارے لیے لوگ اسی ٹائم غلط ہوتے ہیں جب ہم ہر ٹائم لوگوں کو اویلیبل ہوتے ہیں، ہم ہر ٹائم ان کے لیے موجود ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ذات کو منفی کر دیں، ہماری ذات کو نفی کر کے اپنا فائدہ اٹھا لیں، اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ان کی طرف سے انکار ملتا ہے، تب بھی ہماری سوچ غلط کی طرف جاتی ہے۔ جب ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اپنی سوچ کو اور اپنی اسکل کو اور اپنے علم کو بڑھانا شروع کر دیں گے ایسی چیزوں میں، ایسے کاموں میں جو ہمارے کام آئے، تو ہم آٹومیٹک ہماری جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور ہمیں دوسروں سے پرابلمز کم ہو جائیں گی، کیونکہ جب انسان اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف ہوتا ہے، اپنی لائف کو بہتر بنانے میں مصروف ہوتا ہے، اس کو باقی سب چیزوں سے نا کوئی غرض رہتی ہی نہیں ہے، اس کے آس پاس کی چیزیں آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں جب اس تک کوئی باتیں نیگیٹیو آتی نہیں ہیں، جب وہ نیگیٹیو لوگوں میں نہیں بیٹھتا، جب وہ نیگیٹیو لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتا تو اس تک نیگیٹیوٹی آتی نہیں ہے۔ وہ اپنی سکلز کو ابھارنے میں، اپنے وقت کو نا صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں لگا رہتا ہے نا، تو ہر چیز سے وہ جب چھوٹ جاتا ہے تو وہ خود کو جب بدلتا ہے نا تو ہر چیز اس کے آس پاس کی بدل جاتی ہے، اور ہم سب سے بہتر ہمارے لیے یہی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ کہہ دیا، کیوں کہہ دیا، ہم اس کو نا جا کے جواب دیں گے، ہم اس کو نا بتائیں گے کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں، جس ٹائم آپ یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں گے نا، آپ خود بخود اپنے وقت کو بھی ٹھیک کر لیں گے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لیں، اپنی زندگی کو بھی ٹھیک کر لیں گے، اپنی نالج کو بھی ٹھیک کر لیں گے، آپ اپنی سکلز کو بھی ٹھیک کر لیں گے، اپنے آپ کو بھی بہتر کر لیں گے۔ پوائنٹ ہے میرا کہ یہ بھی پہلے والے پوائنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے کہ کمپلین کرنا چھوڑ دیں۔
لوگوں کے رویوں کی، لوگوں کی باتوں کی، لوگوں کے حالات کی اور لوگوں کی چیزوں سے آپ کو بلکہ اس چیز سے فائدہ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے لوگوں کی اصلیت آ گئی ہے، آپ کے سامنے لوگوں کا اصل چہرہ آ گیا ہے۔ آپ نیکسٹ ٹائم اس پرسن کو نا اپنی ذات کے قریب نہیں آنے دیں گے، آپ نیکسٹ ٹائم اس پرسن کو اویلیبل نہیں ہوں گے۔ آپ کے لیے فائدہ ہو گیا ہے کہ کسی کی اصلیت آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ان کو شکایت کرنا چھوڑ دیں کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تو آپ نے پلٹ کے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ جس دن آپ کمپلین کرنا چھوڑ دیں گے نا، جس دن آپ اپنی لائف میں نا مصروف ہو کے اس کے کیے گئے عمل سے سبق سیکھنا شروع کر دیں گے نا، اس دن آپ کے نا بہت سے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہر انسان، ہر چیز آپ کی زندگی میں نا کچھ سکھانے کے لیے آ رہی ہوتی ہے۔ ہر لائن آپ کی زندگی میں، ہر ورڈ زندگی کو بدلنے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بہت سے لوگ، بہت سے نا لائنز اور بہت سے نا عمل جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک لفظ سے، ایک لائن سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات کسی کے کیے گئے برے ایکٹ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو بہتر کہ کوشش کریں کہ کمپلین کرنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کو نا دوسروں کی چیزیں ہارٹ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو کوئی یوز کر کے آپ کے لیے نیگیٹیوٹی پرووائڈ کر کے گیا ہے، کہ آپ کو نیگیٹیو بول کے گیا ہے، تو یہ سوچ کے نا آپ لوگ آگے بڑھ جائیں کہ اس سے بھی مجھے کوئی ایسا سبق ملا ہے کہ نیکسٹ ٹائم نا میں محتاط رہوں گا، محتاط رہوں گی۔ اس پرسن سے شکایت کر کے وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اور پہلے بھی جیسے میں نے بتایا ہے کہ دوسروں کو بدلنے سے بہتر ہے کہ خود کو بدل لیں، کیونکہ نا سمجھداری اسی میں ہوتی ہے کہ جس انسان کی اصلیت آپ کے سامنے آ گئی ہے، یہ بھی خدا کا نا تحفہ ہے آپ کے لیے، کہ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا، کسی کے بارے میں پتہ چل جانا اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا، یہ بھی خدا کی طرف سے انعام ہے۔ اور ہم اکثر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے ایسا؟ میں خود اسی طرح کرتی تھی۔ مجھے نا اگر کسی کی نا بات بری لگتی، کسی کا عمل برا لگتا، تو میں خود کمپلین کرتی ہوتی تھی، میں خود اس کو بتا دیتی تھی، میں ناراض ہو جاتی تھی، لیکن اب نہیں کرتی ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ نا لوگوں کے رویے، لوگوں کی چیزیں، لوگوں کی حرکتیں ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے پش اپ کا کام کرتی ہیں۔ تو بہتر کریں کہ کمپلینس کرنا بند کر دیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے میرے پاس کہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہیں۔ کبھی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی پرفیکشن ہوتی ہی نہیں ہے، انسان ہمیشہ کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان پنگھوڑے سے لے کر لحد تک، کہتے ہیں نا کہ پیدائش سے لے کر قبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے، کسی لفظ سے، کسی لائن سے، کسی نہ کوٹیشن سے، کسی نہ انسان سے، حالات سے، ہر چیز سے انسان سیکھتا ہے۔ ہر چیز انسان کے لیے نا سکھانے کا یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پر جو ہے دنیا کے اور ریالٹی کے ایسے سبق ملتے ہیں جو ہمیں اینڈ تک یاد رکھتے ہیں۔ جو اسکول میں پڑھائی گئی کتابیں، اسکول میں پڑھائی گئی جو استاد کے سبق ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں اتنا نہیں سکھاتے جتنے یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ اور جو یہ زندگی ہے، یہ زندگی بھی ہمارے لیے اسکول کا اور ٹیچر کا کام کرتی ہے، لیکن اس کا پڑھانے کا، اس کا بتانے کا انداز ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ہمیں اس طریقے سے بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کی ٹھوکریں اس طریقے سے دیتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جب ہم دوبارہ اٹھتے ہیں نا تو ایک مکمل ارادے کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ، اور زندگی کی نا مزید آگے حوصلے کے ساتھ ہم لوگ اٹھتے ہیں۔ زندگی کا سمجھانے کا اور بتانے کا انداز تھوڑا مختلف ہے، تھوڑا سخت ہے، لیکن سمجھاتی بہت اچھے انداز میں ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ انسان ہلاک ہے، وہ انسان نا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جس کا آج کا دن دوسرے دن جیسا ہے۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آج میں نے نا جو حاصل کیا ہے، اس سے کل میں نے بہتر حاصل کرنا ہے۔ آج میں نے جو پایا ہے، اس سے بہترین میں نے تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ انسان اسی چیز پر سٹک ہو جاتا ہے تو زندگی اس کی وہیں پہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ وہ انسان وہیں پہ، اس کے لیے یہ ہلاکت ہے کہ وہ یہ سوچنا سٹارٹ کر دیتا ہے بس زندگی مکمل ہو گئی ہے، علم مکمل ہو گیا ہے، یا ہماری زندگی کی چیزیں یا ہماری زندگی کے حالات مکمل ہو گئے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ سیکھنے کے پوائنٹ پہ رہنا چاہیے، اور یہ سارے پوائنٹس ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہر چیز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ہر چیز کو سمجھ کر، ہر چیز کو لے کر ہم لوگ نا بہت سی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دیں۔ یہ سارے پوائنٹ سے ملتا جلتا ہے۔ دوسروں کو خوش کرنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کو ہم خوش کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی جو ٹاسک ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ نا فلاں کو برا لگ گیا، فلاں کو برا لگ گیا، میں نے ایسے بول دیا تو وہ ہارٹ ہو گیا، میں نے اس طریقے سے بولنا تھا وہ خوش ہو جاتا۔ یہ سب کرنا چھوڑ دیں۔
جب آپ نا یہ سب کرنا چھوڑ دیں گے نا تو آپ کی زندگی آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی. اگر انسان کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ بدلنے انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بدلنے والی چیز ہے. انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ بدلنے والی چیز ہے، وہ کسی ٹائم بھی بدل سکتا ہے. انسان جو ہوتا ہے نا خوش نہیں ہوتا، اس کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ الٹے لٹک جائیں گے نا، خود کو مار بھی دیں گے نا، تب بھی اس نے خوش نہیں ہونا ہوتا. انسان کی فطرت ایسی ہے. انسان کو خوش کرنے کی تگ و دو میں، دوسروں کو خوش کرنے کی تگ و دو میں یہ سب کچھ کرنا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمارے حالات کے خلاف ہے، اس سے نا غلط کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جس دن آپ نا اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے کہ ہم نے دوسروں کو خوش کرنا، اس دن آپ اپنی زندگی کو آسان بنا لیں گے. میں نے ہر چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے ہر چیز کو اپنی زندگی میں نا یہ سب کچھ کرنا سٹارٹ کر دیا. میری زندگی آسان ہوتی چلی گئی ہے، کیونکہ ہم اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا تھا، ہم نے یہ نہیں کرنا تھا، ہم نے فلاں کو خوش کرنا تھا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا. ہم اسی چیزوں میں لوگوں کے کو خوش کرنے میں، لوگوں کے چکروں میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اور نا میں انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ میرے کمیونٹی پوسٹ میں ہے، پلیز انسٹاگرام پہ بھی نا فالو کر لیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پوائنٹس کے ساتھ، نیکسٹ نا کسی اچھی چیز کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.